ایک ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر چھوٹے سے مکان میں رہ کر انہوں نے افراد سازی اور خدمت دین کا جو عظیم الشان فریضہ خاص کر پوروانچل کے علاقے میں انجام دیا ہے، وہ قابل تحسین بھی ہے، قابل فخر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے محبین، معتقدین، مریدین، ان کے متعلقین، منتسبین اور ان کے چاہنے والے، ان کے جانشین اور فرزند ارجمند محترم المقام عالی جناب ڈاکٹر دلنواز صاحب کی دعوت پر یہاں پہ حضرت علامہ حافظ و قاری حسام الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج صبح سے ہی حاضر ہیں۔ کچھ کہنے سے پہلے ہم لوگ مل کے دعا کریں، مولا رب کریم ان کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی درجات اور آخرت کی شادکامیوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات رہے ہیں، ان کے شب و روز کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس لیے کسی چیز کے کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں یا کسی شخصیت کے بارے میں سنا تب جاتا ہے، کسی سے پوچھا تب جاتا ہے جب آدمی اس کو دیکھا نہیں رہتا۔ لیکن ہم نے جو قریب سے انہیں دیکھا، شریعت کا مکمل پابند دیکھا، ہمیشہ خدمت خلق یعنی اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح سے ہو، اس میں وہ ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ سن 1970 میں ایک مرد قلندر، ولی کامل، حضور حافظ الملہ والدین، حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر، ان کے ایما پر، ان کے حکم پر وہ یہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے، جو ان کا آبائی وطن ہے، وہ بڑا ہی پڑھا لکھا علاقہ ہے، بڑا ہی مردم خیز علاقہ ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس علاقے کے مسلمان کافی ترقی پر ہیں۔ لیکن اس پسماندہ علاقے کو انہوں نے آخر منتخب کیوں فرمایا؟ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جو ہے ہندوستان کے سارے علاقے پر تھی، کہاں کس کی ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، اس اعتبار سے وہ افراد کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اس علاقے میں انہوں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس پسماندہ علاقے میں ایک ایسے شخصیت کی ضرورت ہے جو کٹھن ماحول، مشکل حالات، صبر آزما حالات، بہت سی پریشانیاں آئیں، جو قریب رہتے تھے قاری صاحب کے وہ جانتے ہوں گے کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، کس طرح سے غیروں کی، اپنوں کی الغار ان کے اوپر آئی۔ کئی بار میری ان کی ملاقات رہی، ان باتوں کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا، لیکن وہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح جو ہے کوہ استقامت بن کر جو ہے وہ بالکل ڈٹے رہے، اور سنیت کے جھنڈے کو اس علاقے میں انہوں نے بلند رکھا۔ میں تو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، یا جو میں نے اس علاقے میں دیکھا، پڑھا، سنا ہے،
میں اس بات کے کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر قاری صاحب نے یہاں پر قیام نہ کیا ہوتا تو آج یہاں پہ عید میلاد النبی کے جلسے نہیں منائے جاتے، جلوس نہیں نکالے جاتے، لیکن وہ سینہ سپر رہے اور انہوں نے جس طرح سے سنیت پہ آنے والے تمام حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہ حضور حافظ ملت کا انتخاب صحیح ثابت ہوا کہ جو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں انتخاب کیا تھا، اس مرد قلندر نے ایک ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے جو ہے انہوں نے جو ہے سنیت کا دفاع کیا اور اس مشن کی آبیاری کی، مسلک اہل سنت و جماعت کا کے ارد گرد انہوں نے ایسا حصار باندھا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے بظاہر اور ان کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے بنائے ہوئے مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں، جب تک اس فکر کو وہ لے کر کے اٹھے رہیں گے اور میدان میں سینہ سپر رہیں گے، تب تک جو ہے اس علاقے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں مسجدوں سے، محفلوں سے، مجلسوں سے گونجتی رہے۔ یہ ان کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت ہے۔ آج بچے قرآن خوانی نہ بھی کرتے تو بھی انہوں نے دین کی ایسی خدمت کر دیا ہے کہ ان کا لگایا ہوا درخت ہمیشہ پھلدار ہے اور وہ صدقہ جاریہ، وہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ آخر نہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی اس علاقے کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، کسی کا کوئی ان میں سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آخر یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یہ دیوانے اور پروانے یہاں پہ حاضر کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ مومن ہیں اور جن کے کام اچھے ہیں، جن کے عمل صالح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو دنیا داری والی محبت نہیں ہے، رشتہ داری والی محبت نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو ڈاکٹر دلنواز صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ہم کو کیا کہیں گے، دیکھیے رشتہ داری تھی اس کا حق بھی نہیں نبھایا۔ یہ محبت وہ محبت ہے جس محبت کو دنیا کی کوئی دولت توڑ نہیں سکتی ہے۔ کوئی ایسی کرنسی جو ہے دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو ہمارے دل سے خرید سکے، بلکہ یہ محبت جو ہے ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ دائم رہے گی۔ ایک حدیث پاک اسی کی تائید میں سن لیں، مشکوٰۃ شریف ہے، باب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، صفحہ 421 ہے، الفصل الاول کی حدیث نمبر 1 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحب فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء ثم یودع له القبول فی الارض۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے۔ کس کو بلاتا ہے؟ جبریل سے کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا۔ پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل کو حکم دیا جاتا آسمانوں میں چلے جاؤ، آسمان کے سارے طبقات میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل آسمان کے سارے طبقات میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل زمین میں آ کر اعلان کرتے ہیں جنہوں نے اس بندے کو دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، چونکہ جب فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے، تو ساری روئے زمین کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک خدا